بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے واقعات کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم درج ذیل نکات پر بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو کون قربان کرنا چاہتا تھا اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ قربان ہونے سے کیسے بچے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی شادی اور وفات، حضرت عبداللہ کا کل ترکہ کیا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ زمزم کنویں کی کھدائی کے وقت جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ زمزم کی کھدائی کے حوالے سے ایک ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اور اینڈ سکرین پر دستیاب ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قربانی۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائد کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے، اور ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے قابل ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ پھر 10 اونٹ بڑھا کر 20 کر دیے اور دوبارہ قرعہ اندازی کی، اس بار بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 اونٹ مزید بڑھا کر قرعہ نکالا تو پھر بھی جناب عبداللہ کے نام کا ہی قرعہ نکلا۔ اس کے بعد 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات۔ بعض اہل سیرہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔
اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لاحد میں آسودہ خاک ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔